تقریباً مکمل کر لیا تھا، اور جو قابل ذکر باتیں تھیں وہ ہم بیان کر چکے۔ اسی کے ساتھ ہم نے غزوہ خندق پر بھی بات کرنی تھی، لیکن وہ ہم مضمون مکمل نہیں کر سکے، تو اس کے بعد ابھی ہم پہلے غزوہ خندق پر بات کر کے، تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے، سیاق و سباق باقی رہے، پھر ہم صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آج ہم مشرکین کو عبرتناک شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ یقیناً ہمارے مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا اس اعتبار سے کہ عبرتناک شکست تو نہیں ہوئی، مگر پھر بھی غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے کی صورتحال یہ آئی سامنے کہ پہلے ہی سال 4 غزوات ہو گئے، دوسرے سال 2 غزوات ہوئے، بدر صغرا اور بدر کبریٰ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تیسرے سال بدر کبریٰ کا انتقام لینے کے لیے قریش آئے، غزوہ احد ہو گیا 3 ہجری، یعنی سال بسال آنے لگے۔ پہلے سال میں 3 4 مرتبہ حملہ آور ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک سال کے حساب سے آنے لگے، اور اب یہ صورتحال بنی کہ 2 سال تک کوئی آیا ہی نہیں۔ تو 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، تو حضور علیہ السلام کی بات بالکل درست ہوئی کہ یہ ہمارے مقابلے پر نہیں آ سکیں گے، تو قریش مقابلے پر آنے سے ڈر رہے تھے۔ 2 سال انہوں نے محنت کی اور مختلف چھوٹے بڑے سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے 15,000 کی تعداد میں مدینۃ المنورہ کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے، اور مشورہ بھی کیا۔ مشورہ کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور مشورہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مشورہ کرنا جو ہے اس میں کوئی مقام اور مرتبے یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، مشورہ کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینۃ المنورہ کے اطراف میں خندق کھود لینی چاہیے، تاکہ ہم دفاعی جنگ لڑنے کے قابل رہیں، اور مدینۃ المنورہ کا یہ محاصرہ کریں گے تو ان کو شہر کے اندر داخل ہونے سے روکا جائے، اور معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ میثاق مدینہ یاد رکھیے گا، اور میثاق مدینہ کی خلاف ورزی 2 ہجری میں یعنی بنو قینقاع نے کی تھی، تو خیبر جلا وطن ہو گئے۔ 3 ہجری میں بنو قریظہ نے خلاف ورزی کر دی اور مشرکین سے مل گئے تھے، لہذا 3 ہجری کو یہ بھی چلے گئے۔ اب یہود صرف ایک ہی قبیلہ باقی رہ گیا،
اور پھر مسلمانوں نے جو خندق کھودی اس کا جغرافیہ یہ رکھا کہ مدینۃ المنورہ میں مکۃ المکرمہ سے آنے والے جو معروف راستے تھے انہی راستوں پر خندق کو کھودا گیا، اور اس اعتبار سے مدینۃ المنورہ میں مہمانوں کو رخصت کرنے کے دو مقام تھے۔ جنوب کی ڈائریکشن میں جو ثنیۃ الوداع تھی وہ پہلی ثنیۃ الوداع کہلاتی ہے، اور جو شمال سے آنے والے مہمانوں کو جہاں سی آف کیا جاتا تھا، خدا حافظ کہا جاتا تھا، وہ دوسرے نمبر کی ثنیۃ الوداع تھی۔ تو مسلمانوں نے دوسری ثنیۃ الوداع کے آگے سے جبل سلا تک مکمل خندق کھودی، اس کے اندر پورا شہر آ گیا۔ جبل ذباب وہ ایک طرف سے مدینۃ المنورہ کے لیے دفاعی قدرتی حد قائم ہو چکی تھی، جبل سلا یہ بھی قدرتی طور پر ایک حد قائم تھی، چنانچہ جبل سلا کو پشت کر کے حضور علیہ السلام نے خندق کو کھودا۔ صحابہ اکرام میں کام کو تقسیم کیا، سب کو 10-10 گز زمینیں دے دی کہ یہ خندق کی کھدائی کریں، اور اپنے لیے 20 گز رکھا۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ خندق کی کھدائی میں حصہ نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کھود لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں کمزور ہوں اور میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک رہوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ 10 گز زمین لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے لیے 20 گز زمین کھودنے کا طے کر چکا ہوں۔ اور تمام صحابہ بھی 10 گز بھی نہیں کھود پائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے 20 گز جو ہے سب سے پہلے کھود کر کے رکھ دیا، اور پھر دوسروں کی مدد کے لیے چلے گئے۔ یعنی جن لوگوں کی 10 نہیں کھدی تھی، وہاں پوچھا ہاں بھائی کتنا کام ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ایک پتھر آ گیا، یہ ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ تو آپ نے توڑ دیا، کسی اور کے پاس پہنچے، ظاہر ہے پتھریلی زمین تھی اور اندر بھی چٹانیں ہوتی ہیں، چٹانوں کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ تو چٹانوں کا بطن جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، جیسے درخت کا تنا۔ تو اس اعتبار سے بعض چٹانیں کھدائی میں آ گئی تو ان کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایسی چٹانوں کو توڑا، اور توڑتے وقت ضربیں جو لگائیں، دیکھیے آپ اپنے صحابہ کو مستقبل کا پروگرام دے دیا۔ پہلی ضرب لگائی اور فرمایا ملک یمن کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دے دی۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور فرمایا ملک شام کی چابیاں مجھ کو عطا کر دی گئی۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو فرمایا کسرا بادشاہ کی سلطنت میرے قدموں میں زیر و زبر ہو کر کے رہ گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آئندہ کا پروگرام بھی صحابہ کو گویا دے دیا، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں مکمل یمن فتح ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا۔ اب حضور نے پردہ فرما لیا، آپ دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہیں،
اور آپ فرما گئے ہیں کہ ملک یمن کی چابیاں مجھے ملی، تو ابھی تو نہیں ملی، مکمل یمن فتح نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا حضور نے غلط کہا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، حضور کا فرمانا اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اور ملک شام، وہاں قیصر روم کی حکومت تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور فارس کسریٰ بادشاہ، اس کی سلطنت کو زیر نگی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے اپنے اصحاب کو ایک پروگرام دے دیا، اور حضور کا یہ فرمانا کہ فلاں فلاں ملک کی چابیاں مجھے مل جائیں گی کا مطلب ہے کہ یہ ملک فتح ہو جائیں گے، اور حضور کو ملے یا صحابہ کو ملے بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے وقت کم ہے ہمارے پاس، وقت بہت کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا صحابہ اکرام کے لیے، تو یقیناً بعض یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور ہم دفاع بھی نہیں کر پا رہے مدینہ پاک کا، مجبوراً خندق کھود رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں حضور کا یہ فرمانا جو ہے کسی کے لیے تو یقیناً ولولے کا باعث بنا ہوگا، اور کسی کے لیے یقیناً اس میں کوئی یعنی پست ہمتی کی بات بھی ہوگی۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کئی معجزات ظاہر فرمائے تھے، ان میں ایک معجزہ بڑا اہم ہے کہ جب ایک صحابی نے شکایت کی تھی کہ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور اس نے کرتا اٹھایا تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور آپ نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ فوراً اپنے گھر گئے، ان کا گھر قریب تھا، تو وہ گھر گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا انتظام ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم تیاری کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم گھر پہ بلائیں گے، قحط سالی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ قحط سالی کا بھی تھا، 5 ہجری میں بہت بڑا خطرناک قحط پڑ چکا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت جابر نے آ کر حضور علیہ السلام کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ کسی 1 یا 2 صحابی کو لے لیجئے اور میرے گھر آ جائیے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کدال تھی، آپ نے کدال چھوڑ دی اور فرمایا چلو چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ تو 1400 صحابہ نکل پڑے اور حضور گھر میں پہنچے۔ حضرت جابر گھبرائے ہوئے، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم نے تھوڑی دعوت دی ہے، دعوت تو اللہ کے رسول نے دی ہے، اب اللہ جانے اس کا رسول جانے، اور جو صحابہ آئے ہیں وہ جانے۔ تو حضور علیہ السلام نے پکتے ہوئے سالن میں لعاب دہن شامل کروایا، اور جو آٹا گوندا جا رہا تھا اس آٹے میں بھی لعاب دہن شامل کیا، اور پھر کہا کہ محلے کی عورتوں کو بلا لو۔ اس زمانے میں گھروں میں یا گھروں کے باہر ایک مشترکہ بیٹھک جس کو سندھ میں اوطاق کہتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ اس اوطاق میں ایک مٹی کا تندور ہوتا تھا،
تو اس میں سب آ کر کے روٹیاں لگا لیتے تھے۔ آج بھی بعض دیہاتی علاقوں میں اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں کو بلا لو، تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلی کافی ہوں، تھوڑا سا آٹا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلاؤ، کیونکہ یہ روٹیاں بہت زیادہ تعداد میں لگیں گی۔ تو محلے کی 4-5 عورتیں بھی آ گئیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے انہوں نے لوئی بنائی اور پھر پیڑا بنایا اور پھر اس کو بیلا اور تندور میں ڈالا، تو وہ روٹیاں لگتی رہیں، جیسے آپ تندور پہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مل کر کے روٹیاں بناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 15-20 صحابہ کو بلایا اندر اور بٹھا دیا، تھال میں سالن نکال دیا گیا۔ آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ میں نے یہ رومال اپنا ڈھکا ہے، تو پتیلی سے کوئی بھی سالن نکالتے ہوئے رومال کو نہ ہٹائے۔ تو رومال ڈھکا رہا، سالن نکالتے رہے، صحابہ آتے رہے، روٹیاں لگتی رہیں اور کھاتے رہے۔ ظاہر کوئی 2 دن سے بھوکا تھا، کوئی 3 دن سے بھوکا تھا، تو ایک صحابی نے کئی روٹیاں کھائیں اور خوب کھایا، اور کھا پی کر کے سب باہر چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں بیٹھے اور فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ تو حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو بیوی نے پھر بتایا کہ جب میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو چھوٹا والا کہنے لگا کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ بڑے والے نے اس کو کہا کہ تو مت رو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اگر تجھے اپنے بکری کے بچے کے پاس جانا ہے تو میں تجھے بھیج دیتا ہوں۔ اور بڑے والے نے چھری چلا کر چھوٹے والے کو ذبح کر دیا، اور وہ ڈر کے مارے چھت پہ گیا۔ جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہ چھت پر سے نیچے گر کے مر گیا۔ تو دونوں بچوں کی لاشیں جو ہیں، جہاں ہم لکڑیاں جلانے والی رکھتے ہیں، برادہ رکھتے ہیں لکڑیوں کا، تو وہاں میں نے رکھ دی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بڑی اہم عقیدے کی بات ہے۔ آج دنیا کی کوئی ایسی عورت بتائے کہ جو اپنے گھر میں اپنے ہی 2 بچوں کی لاشیں رکھ کر کسی کی دعوت کرے؟ کر سکتی ہے کوئی عورت ایسی دعوت؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایسے صرف 2 واقعات ہیں دنیا میں میرے اپنے مطالعے کے نتیجے میں۔ ایک تو یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ایسی دعوت کی، اور دوسری حضرت شیخ مشاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے گھر سے 12ویں شب میں مشل بردار جلوس نکلا کرتا تھا۔ تو جلوس نکلنے سے پہلے تقریر ہوتی تھی، وہ خود تقریر کرتے تھے۔ حسن البنا شہید وغیرہ قاہرہ میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور بڑے مشائخ آتے تھے۔ ان کے گھر سے جلوس نکل کر حضرت امام شافعی کے مزار تک جاتا تھا، اور پھر وہاں سے واپس آتے تھے یہ، اور پھر حضرت شیخ کے گھر پہ کھانا کھاتے تھے۔ جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا تھا وہ سحری کرتے تھے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا تو وہ اپنا کھا پی کر کے فجر کی نماز کی تیاری کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشل بردار جلوس کی پوری تیاری کی، جلسہ بھی کیا اپنے گھر پہ۔ اس سے پہلے ان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس کی لاش تیار کر کے رکھ دی، اس کو عورتوں نے غسل دیا، کفن دیا اور لاش تیار کر کے رکھ دی، اور ذرا سا چہرے سے ظاہر نہیں کیا۔ خوب خوشی کے ساتھ
نبی پاک کے فضائل بیان کیے اور عید میلاد النبی کی اہمیت بیان کی، پھر سب کی مشعلیں لے کر ان کو جلایا اور پھر مشعل بردار جلوس نکلا۔ پھر جب یہ لوگ فجر سے پہلے واپس آئے سب کو کھانا بھی کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ فجر کی نماز کے بعد میرے گھر دوبارہ آ جانا۔ لوگوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ آ جانا؟ کہنے لگے ہاں اس لیے کہ وہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے، یہ واقعہ 14ویں صدی ہجری کا، اور وہ واقعہ ہے 5ویں صدی ہجری کا۔ میرے اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے، تو بس یہ دنیا میں 2 واقعے مجھے ملتے ہیں کہ گھر میں لاش رکھ کر دعوت کرنا اور چہرے سے ظاہر نہ ہونے دینا کہ گھر میں کوئی لاش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ، یہ بڑی اہم بات۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جا کر کے بولو کہ اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر کہا اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ دونوں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور نے ایک ایک زانوں پر دونوں کو بٹھا لیا، لقمہ بنا کر ان کو کھلانا چاہا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، کہنے لگے ہمیں ہمارا بکری کا بچہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جو کچھ بھی تھا سامنے، باقی تو سب کھا گئے تھے، بکری کا بچہ تو صحابہ کے پیٹ میں چلا گیا۔ وہ اکا دکا ہڈیاں سامنے نظر آئیں تو آپ نے انہی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا زندہ ہو جا، تو وہ بکری کا بچہ جو ہے پھر زندہ ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، اور اس کے بعد جب آپ نے غزوہ خندق میں کہ محاصرین آ گئے اور مدینۃ المنورہ کا محاصرہ ہو چکا اور کافی دن گزر گئے، اور اس دوران جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کو پاٹ سکے یا گھوڑا بھی دوڑتا ہوا آ سکے، اور اسی طریقے سے نیچے گہرائی اتنی تھی کہ نیچے اتر کر دوسری طرف جا سکے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کسی نے کوشش کی تھی، وہ 2-4 کوششیں ہیں، وہ قابل ذکر نہیں ہیں، اور ان کوششوں کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کوشش کرنے والوں کو مار دیا، نیزے سے مارا، تیر چلائے اور وہ مر گئے۔ ایک شخص جو ہے کسی جگہ چوڑائی کم تھی تو وہاں سے وہ گھوڑے کے ساتھ پھلانگ گیا، تو حضور کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا وہ وہاں پر موجود تھی، کافی ضعیف خاتون تھی، تقریباً اس وقت ان کی عمر کوئی 80-82 برس کی ہوگی۔ انہوں نے خیمے کی جو میخ تھی وہ خیمے کی میخ زمین سے نکالی اور اس کے سر پہ ماری اور وہ مشرک مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو بہرحال اب ان کا محاصرہ طویل ہو گیا، اس طوالت میں مشرکین بھی پریشان اور مسلمان بھی پریشان کہ کافی وقت گزر رہا ہے، اور مسلمانوں کا کام کاج ظاہر ہے وہ اپنے باغیچے کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہے، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں نوکری پہ نہیں جا رہے۔ تو یہ 25 دن ہو گئے۔ 25 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آندھی چلائی، اور ایسی آندھی چلی کہ ہوا سے مشرکین کا جو کھانا پینا تھا وہ متاثر ہوا، ہوا کوئی جراثیم ساتھ لے کر کے آئی اور یہ لوگ ہیضے کی وبا میں مبتلا ہو گئے، ڈی ہائیڈریشن ہو گیا سب کو۔ اب وہ سب بڑے پریشان، بار بار پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، بار بار اسٹول پاس آؤٹ کر رہے ہیں،
بہت پریشانی ہوئی ان کو، اور اسی کے ساتھ وہ آندھی جو ہے اس سے کنکر اڑتے تھے، آنکھوں میں جاتے تھے، کان میں جاتے تھے، منہ کھولیں تو منہ میں آ جاتے تھے، سر پہ آتے تھے، جسم میں کپڑوں کے اندر چلے جاتے تھے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ اور کپڑوں میں آنے کے بعد وہ کنکر سے خارش جسم پر پیدا ہونے لگی، بڑی عجیب کیفیت میں رہے۔ ہوا بڑی تیز تھی، بڑی تیز، بڑی خطرناک ہوا، اور جب ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیں نا کتنی تیز ہوتی ہے، دور دور تک ہوا تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن یہ ہوا بڑی عجیب ہوا تھی کہ خندق کے ادھر بہت تیز تھی، اور خندق کو کراس کرنے کے بعد جب یہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آتی تھی تو یہ بڑی بھینی بھینی، سوہانی سوہانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی، نرم اور گداز ہوا بن جاتی تھی، صرف 8 فٹ کے فاصلے پہ۔ 8 فٹ ادھر طوفان مچا ہوا ہے اور 8 فٹ ادھر سب کچھ پرامن ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا، 8 فٹ کا فاصلہ صرف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کہیں آندھی آ جائے کہیں نہ آئے، یہ اللہ کا جس پر بھی کرم ہو تو پھر اس انداز سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام اسی دوران جبل سلا کے اوپر واقع ایک غار تھا، اس غار میں چلے گئے۔ وہ آج وہاں پر مسجد غار سجدہ موجود ہے، تو وہاں آپ چلے گئے، وہاں آپ نے ایک طویل سجدہ کیا، پھر اس کے بعد وہاں سے نیچے آئے دعا کر کے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے کے اوپر ایک چٹان تھی، تو اس چٹان پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ سورہ نصر جو ہے وہاں نازل ہوئی، اسی جگہ آج مسجد فتح بنی ہوئی، اور آج تک اس معجزے کا اثر ہے۔ یعنی اگر کوئی بدھ کے دن وہاں جا کر کوئی منت مان لے اور پھر جمعرات کو بھی جائے اور جمعے کو بھی جائے تو اس کی منت پوری ہو جاتی ہے، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن۔ اور بہت سے تجربے ہوئے ہیں، جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی انہوں نے وہاں جا کے منت مان لی، جن کو بڑے بڑے نقصانات ہوئے کاروبار میں وہاں جا کر کے منت مان لی۔ وہاں جہاں حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے خیموں میں گئے تو وہاں آپ کے قدم کی برکت باقی رکھنے کے لیے مسجدیں قائم کر دی گئی۔ مسجد بنانا اور کوئی میوزیم بنانا دونوں میں فرق ہے۔ اگر حضور نے جہاں کہیں قدم رکھا، جہاں کہیں نماز پڑھی، اگر ادھر کوئی کمرہ بنا دیا جائے تو وہ کمرہ قیامت تک رہے گا، اس کی ہے کوئی گارنٹی کسی کے پاس؟ نہیں رہے گا نا۔ اور اگر وہاں مسجد بنا دی جائے تو قیامت تک رہے گی۔ تو اس لیے ادب والوں نے ہمیشہ مسجد بنائی اور بے ادبوں نے مسجد کو گرایا اور منہدم کیا۔ تو وہاں قریب قریب 7 مسجدیں ہو گئی، مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد فاطمہ، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد ابی بکر، یہ مسجدیں بالکل نزدیک نزدیک۔ آج بھی مسجد ابی بکر جو ہے
وہ روڈ میں آ گئی، منہدم کر دی گئی، لیکن یہ باقی مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کیونکہ یہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، اور پرانی تعمیر ہے، بالکل پرانی، یعنی اس زمانے میں جو پتھر تراش کر کے بنائے گئے اس طرح کی مسجد۔ بہرحال یہ غزوہ خندق کی کیفیت۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے بشارت دے دی تو مشرکین میں گروہ بن گئے، کیونکہ مختلف گروہ مل کر آئے تھے، تو یہ جو مل کر کے آئے تھے پھر اس بعد میں ان کا اتحاد جو تھا، الائنس جو تھا، وہ الائنس ٹوٹ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو بیمار ہو گئے، کسی نے کہا یہ آندھی کا مقابلہ کون کرے گا، چلو یہاں سے نکلو، تو وہ سب کے سب نکل گئے۔ اس غزوہ خندق میں یہودیوں کے تیسرے قبیلے بنو نذیر نے غداری کی اور میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، اور جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو حضور علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ تم بھی خیبر کی طرف چلے جاؤ اور جلا وطن ہو جاؤ، تو وہ جلا وطن ہونے سے انکاری ہوئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، یہ سب کے سب وہاں پہنچے، اور پھر ایک مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور بنو نذیر جو ہیں انہوں نے حضور سے امن کی بھیک مانگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہ صرف یہ کہ جلا وطن ہو گئے، بلکہ تم نے ہمارے ساتھ مزاحمت بھی کی ہے، اس لیے اب تمہارے بڑے کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرنے والے جوانوں کو قتل کرے، اس کے بعد پھر تم خیبر کی طرف جاؤ۔ تو یہ سزا بھی ملی ان کو، اور پھر وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ 5 سال کی قلیل مدت میں، 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے لیکن ہم چلے 5 سال کہتے ہیں، 5 سال کی قلیل مدت میں یہودیوں کو ان کی اپنی سرزمین جس پر وہ 1000 سال سے رہ رہے تھے وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔ 1000 سال سے رہتے تھے، وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا۔ اور آپ سوچئے، لمحہ فکریہ ہے، 1949 میں 49 میں یہودی فلسطین آئے، جرمن، برٹش اور امریکہ کی سازشوں کے نتیجے میں۔ تو 49 سے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 70 سال جی، 70 سال 70 سال سے وہاں یہ آئے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جس نے اپنا زور نہ لگایا ہو، اور یہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے دائرے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تل ابیب سے رام اللہ تک آ گئے، الخلیل تک آ گئے، اور سعودی عرب کا صوبہ تبوک تک پہنچ گئے یہ یہودی۔ اور کتنی تحریریں ان کے خلاف لکھی گئیں، کتنی قراردادیں منظور ہوئیں، کوئی ان کو ہلا نہیں سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نکات لکھے تھے، ٹھیک ہے، آج بھی موجود ہے۔ فل اسکیپ کا ہاف پیج ہے، ہاف، آدھا صفحہ، اتنا بڑا ٹکڑا، اس پہ 5 نکات لکھے ہوئے ہیں، اور ان 5 نکات کی وجہ سے تینوں قبیلے خیبر کی طرف چلے گئے، اور 1000 سالہ زمین کو چھوڑ کے چلے گئے۔
اور ابھی 70 سالہ زمین کو نہیں چھوڑتے وہ، اور اس قدر قراردادیں ہیں مکۃ المکرمہ میں، حدیبیہ کے راستے میں معتمر عالم اسلامی کا دفتر ہے، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا کس قدر تنظیمیں ہیں، انٹرنیشنل مسلمز کونسل، ورلڈ اسلامک مشن، ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن، PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، حماس، الفتح کا ابو نڈال گروپ، الفتح کا ابو جندل گروپ، حزب اللہ ملیشیا، عمل ملیشیا، اسلامی سربراہ کانفرنس، معتمر عالم اسلامی، رابطہ عالم اسلامی، دا اسلامک سپریم کونسل آف امریکہ، نقشبندیہ فاؤنڈیشن آف امریکہ، ٹھیک ہے، اتنی تنظیمیں، یہ سب فلسطین کے لیے کام، عرب لیگ بھی شامل، اتنی تنظیمیں، یہ 17 ہو گئی، میں نے ابھی انگلیوں پہ گن لی، یہ 17 تنظیمیں مل کر ہمیشہ قرارداد منظور کراتی ہیں، پھر اس کے بعد UNO 18، UNO کی سلامتی کونسل 19، اور پھر تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان میں G8 ممالک جو زیادہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کے ہاں بھی مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، تو یہ 20 تنظیمیں ابھی تک جو قراردادیں پیش کی گئی ہیں ان کی تعداد آپ کو حیرانی ہوگی، اتنی ہے کہ اگر کاغذ کو آپ اینٹ بنا لیں اور ایک کاغذ پہ دوسرا کاغذ رکھیں اور دوسرے پہ تیسرا کاغذ، چنائی کریں، کاغذوں کی چنائی، قرارداد کی چنائی، تو 26,000 فٹ بلندی پر یہ کاغذات چلے جائیں گے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی نیچے ہو جائے گی اور قراردادیں اس سے آگے چلی جائیں گی، مگر کسی قرارداد پر یہودی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اتنا کچھ لکھا گیا ان کے خلاف، پھر بھی تو کیا بات تھی؟ حضرت ابو بکر کے قلم میں کیا بات تھی؟ حضرت ابو بکر کے قلم میں کون سی روشنائی تھی؟ کون سا کاغذ تھا جس کے اوپر 5 نقطے لکھے اور یہودیوں کو ہلا دیا اور نکال پھینکا مدینے سے باہر، اور بغیر لڑائی کے نکال پھینکا؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے، ان کورسز کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ غور کریں، سوچیں کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ آج 1 ارب 45 کروڑ مسلمان، یہ تعداد کم تو نہیں ہے نا، 1 ارب 45 کروڑ مسلمان، اور یہ مردم شماری جو ہے یہ یونیسکو اور یونیسیف کی ہے، جو UNO کے تحت کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مسلمان ہوں، لیکن اتنے مسلمان بھی ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ مجھے یہاں بہت مجبوری کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے جو کہنا تو نہیں چاہیے، ایک شیعہ لیڈر نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی پھینک دیں اسرائیل کی طرف تو اسرائیل ویسے ڈوب جائے گا، اور ایک اور عالم دین نے کہا تھا کہ اگر سارے مسلمان اسرائیل پر جا کر کے وہاں پیشاب کر دیں تو سارے یہودی ڈوب جائیں گے، پیشاب پہ ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔
کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ آج بھی 70 لاکھ سے اوپر نہیں ہے. 70 لاکھ، 1 کروڑ بھی نہیں ہے. اور ہم 100 کروڑ اور پھر 45 کروڑ. ہم کتنی بڑی تعداد میں، ذرا غور تو کیجئے. تو اس اعتبار سے ہمیں اس پر بہرحال سوچنا چاہیے. غزوہ خندق کی بات مکمل ہوئی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ایک دن نماز فجر میں آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا، میرے صحابہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے آج. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور مکۃ المکرمہ جا رہا ہوں. وہ تمام صحابہ نعرے لگانے لگے. مہاجر کے تو دل بڑے خوش ہو گئے جو مکہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے جائیں گے. یہ 7 ہجری کا، وہ 6 ہجری کا زمانہ ہے. اور حضور علیہ السلام ذوالقعدہ کے مہینے میں روانہ ہوئے. غزوہ خندق کے ٹھیک 1 سال کے بعد یا 13 مہینوں کے بعد صحابہ کرام میں بعض کو آپ نے مدینہ المنورہ میں چھوڑا، اپنا قائم مقام بنایا اور ان کو ہدایات دی، اور پھر اپنے ساتھ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کو لیا اور آپ روانہ ہو گئے. حضور علیہ السلام نے جس کو مدینہ المنورہ میں چھوڑ دیا اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول فیصل اور آپ کا ہر حرف آخر. تو حضور علیہ السلام جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اسے سب مانتے ہیں، اور مسلمان کو ماننا بھی چاہیے. جو آپ کے فیصلے سے ہٹے گا اس کا ایمان چلا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہ ہم صحابہ کرام کے ذکر میں اس پر بات کریں گے. چنانچہ سب جن کو حکم ملا کہ عمرہ ادا کرنا ہے احرام باندھو، انہوں نے احرام باندھ لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھ مویشی رکھ لو تاکہ یہ ذبح کریں گے، پکائیں گے، کھائیں گے. اور کچھ اپنے ساتھ رکھ لو کہ اگر کوئی غلطی ہوگی، دم دینا پڑ جائے گا تو دم بھی دیں گے. صحابہ اکرام سب کے سب آپ کے ساتھ چلے اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر جا کے قیام فرمایا. حدیبیہ مکۃ المکرمہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں کنویں وغیرہ بھی موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا یہاں پڑاؤ کرو، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں اچانک بغیر اطلاع کے مکۃ المکرمہ جائیں، یہ مناسب نہیں. چنانچہ آپ نے سب کو کہا یہاں ٹھہر جاؤ. صحابہ کرام بضد تھے کہ بس چلیں. دیکھیے یہ حضور علیہ السلام کی امن پسندی اور سلامتی دینے کی ضمانت، یعنی جن مشرکین کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا، ذرا غور فرمائیں، اب وہی مکہ پر آپ بغیر اطلاع کے جانا نہیں چاہتے، ان کو اطلاع دینا چاہتے ہیں.
ورنہ اتنے ساروں کو دیکھ کر کے وہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جیسے گوٹھ ہوتے ہیں تو گوٹھوں میں لوگ رہتے ہیں جگی وغیرہ ڈال کے، تو ایسے ہی ایک خیمہ بستی چھوٹی سی، وہاں سے 2 آدمیوں کو بلوایا، ان کو پیسے دیے اجرت کے لیے، اور ان سے کہا کہ تم مکہ چلے جاؤ، اور مکہ میں تم ابو سفیان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا پہچانتے۔ کہا ابو سفیان کے پاس جا کر ان کو کہنا کہ مدینۃ المنورہ سے محمد الرسول اللہ اپنے اتنے صحابہ 1400-1500 صحابہ کے ساتھ آئے اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم مکہ میں داخل ہو جائیں۔ وہ دونوں چلے گئے، اور وہ دونوں واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے بالکل سختی سے منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مکہ میں نہیں آئے گا چاہے عمرہ ہی کرنے کی نیت سے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبر کیا، پھر آپ نے ایک اور قبیلے کے ایک اور گوٹ سے 2 آدمیوں کو بلایا جو تھوڑا سمجھدار بھی تھے، اور ان کو بلا کر اپنے خیموں کا وزٹ کرایا، کہا دیکھو ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اپنے احرام کی چادریں کھول کے دکھا دی کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ چھری اور یہ چاقو ہیں چھوٹے چھوٹے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم بکری کو ذبح کر لیتے ہیں، بکری کا گوشت بناتے ہیں، کھال اتار کے وہ پکاتے ہیں، وہی کھا لیتے ہیں، یہ چھوٹے ہتھیار ہیں، اس بڑا کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب کو وزٹ کرایا ان دونوں کو، اور پھر ان دونوں کو بھی اجرت دی اور کہا ہمارا موقف ذرا صحیح طریقے سے ان کو سمجھا دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سمجھاتے، اور وہ دونوں چلے گئے۔ ایک دن پورا انہوں نے وہاں گزارا، بہت کوشش کی، سمجھایا، لیکن جناب ابو سفیان نہیں مانے، وہ دونوں بھی ناکام واپس آ گئے۔ پورے مکہ میں شہرت ہو گئی کہ جو مکہ سے گئے تھے وہ مدینۃ المنورہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اب اہل مکہ نے جناب ابو سفیان کو طعنہ دینا شروع کر دیا اور کہا کہ جب اللہ نہیں روکتا اپنے گھر سے آنے پر تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو جب لوگوں نے طعنے دیے، مکہ کے رہنے والوں نے طعنے دیے، تو پھر مجبوراً ابو سفیان نے ان کی تسلی کے لیے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، طائف کے رہنے والے تھے، تو ان کو جو ہے بھیجا۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور وہاں آ کر حضور سے ملے۔ یہ اتنے قابل تھے کہ یہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے تھے اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ مکہ میں انگریزی جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے، اور یہ رومن ایمپائر سے جا کر کے بات کرتے تھے۔ پاپائے روم سے بھی انہوں نے سفارت کاری کی ہے، قیصر روم سے بھی ملے ہیں، اور یمن کی حمیری سلطنت والوں سے بھی ملے ہیں، اور کسرا بادشاہ سے بھی ملے ہیں، اور کسرا بادشاہ سے فارسی زبان میں بات کرتے تھے، کئی زبانوں کے ماہر تھے اور بہت ہی فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے احترام سے کہ یہ سفیر ہے، سفارتکار مستامن ہوتا ہے، سفیر کی
جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی ہے جہاں سفیر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیں. وہ لوگ جوش یا جذبے میں غلطی کرتے ہیں کہ کوئی بات امریکہ میں ہو گئی تو اس کے بدلے میں یہاں امریکی سفارت خانے پہ حملہ کر دیا. یہ غلط ہے. جو بھی سفارت خانے پہ حملہ کرے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں، اسلام حربی کافر سے لڑنے کی بات کرتا ہے، جو حربی ہے، یعنی جو جنگ پہ آمادہ ہے، جنگ جس کے دماغ میں ایک خناس کی صورت میں سوار ہے، تو اس سے لڑا جا سکتا ہے. باقی سفیر امن پسند ہوتا ہے، اور جو امن پسند ہے جب تک اس کی سرگرمیاں مشکوک نہ ہوں، جب تک وہ یا اس کا عملہ جس ملک میں ٹھہرے ہیں وہاں کے لیے جاسوسی نہ کریں کہ ہمارے راز چرا کر اپنے ملک کو روانہ کر دیں، پھر ان سے لڑا جائے گا. اس سے پہلے نہیں لڑا جائے گا. اور پھر وہ لڑنے کی صورت بھی یہ ہوگی کہ ان کو یعنی برا قرار دے کر، کرپٹ کہہ کر کے انہیں ملک سے باہر نکالا جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو سفیان کے بھیجے ہوئے سفارتکار کو بہت محبت کے ساتھ رکھا اپنے پاس، کھانا بھی کھلایا. وہ رات بھی وہاں رک گئے. انہوں نے نمازوں کا منظر بھی دیکھا، فجر کی نماز میں بیدار ہونے کا منظر بھی دیکھا. نماز فجر کو صحرا میں، ذوالقعدہ کا مہینہ اور سردی کا عالم تھا، اس سردی کے عالم میں سب کو یعنی کھلے آسمان کے نیچے دشت و جبل میں ویسی سردی بڑھ جاتی ہے، تو وہ دیکھا انہوں نے کہ کیا منظر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کرنے کا عمل دیکھا. حضرت عروہ ہی سے تو روایت ہے وہ بخاری شریف میں کہ وہ کہتے ہیں جب ابو سفیان کے پاس واپس گئے تھے تو جا کر انہوں نے کہا کہ سنو، تمہارا مقابلہ کسی بادشاہ سے نہیں ہے، کسی سردار سے نہیں ہے. وہ کوئی نوابی والا ٹھاٹ باٹ نہیں رکھتے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت جو ہے وہ بڑے دل کے ساتھ کی جاتی ہے. اور اے ابو سفیان، اگر ان کو عزت ملے گی تو تمہیں عزت ملے گی، کیونکہ تم بھی قریشی ہو، وہ بھی قریشی ہے، اور وہ بڑے مہربان ہیں. اگر ان کی کبھی حکومت قائم ہو گئی تو تم کو نکال باہر نہ کریں گے، تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے، لہذا ان کو آنے دو. میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے غسالے کا پانی صحابہ اکرام نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. کسی کو دیکھو تو سر پہ مل رہا ہے، کسی کو دیکھو چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی پی جا رہا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے. اور جس کو نہ ملے تو خشک ہتیلی والا تر ہتیلی والے سے مس کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا پانی مل جائے اور مجھے بھی برکت حاصل ہو جائے. یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے. تم بتاؤ، تم نے کبھی بادشاہ کا ادب کرتے ہوئے ایسے دیکھا؟ تم خود سردار ہو مکہ کے، بتاؤ تمہارے ساتھ کسی نے ایسا سلوک کیا؟ تمہارے غلام نے بھی کبھی ایسا سلوک کیا تمہارے ساتھ؟ تو بڑا لمحہ فکری آ گیا. سوالیہ نشان ایک کے اوپر ایک قائم ہوتے چلے گئے. اور جناب ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ ہماری حالت تو سانپ اور چھچھندر کی ہو گئی، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے.
اگر ان کو بلا لے تو پھر تانا ملے گا کہ بڑے تم نے ان کے جانے پر خوشیاں منائی تھی، لو وہ تو آ گئے، اور اگر نہ بلائے تو پھر کہا جائے گا کہ کعبے کے متولی کیا تم خدا سے بڑھ گئے؟ تو وہ بڑا پریشان، جناب ابو سفیان بہت پریشان تھے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کو بلاؤ۔ تو جناب ابو سفیان نے کہا کہ میں نہیں بلانا چاہتا۔ یہ ناراض ہو کر طائف چلے گئے، اور پھر بعد میں طائف سے مدینہ المنورہ جا کر مسلمان ہو گئے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عروہ کے واپس جانے کے بعد مزید کچھ وقت گزر گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے کہ جناب ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، تو پھر ہمارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو بھیجا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حبشہ ہجرت کرنے والے جو ہیں وہ مدینہ المنورہ آ گئے تھے، حبشہ سے براہ راست مدینہ پہنچ گئے تھے، تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو الحجرتین اور ذی النورین یہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جناب ابو سفیان سے ملے، اور صحن کعبہ میں انہوں نے کہا بھائی آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا عثمان تم ابھی آئے ہو، ابھی ٹھہرو، بات چیت تو کھانے کے بعد سونے والے پلنگ پر ہوگی، یعنی جب سونے کے لیے جائیں گے لیٹیں گے اس وقت مذاکرات ہوں گے، ابھی تم آئے ہو لہذا احرام کی حالت میں ہو تو پہلے تم عمرہ کر لو۔ جناب ابو سفیان نے ہاتھ اٹھا کر کہا یہ دیکھو سامنے بیت اللہ، تم طواف کرو، سعی کرو، احرام کھولو، حلق کراؤ، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بالکل سامنے ہی نظر آ رہا تھا بیت اللہ شریف، تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے بیت اللہ کو پیٹ کر لی انہوں نے، بیت اللہ آنکھوں سے چھپ گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ابو سفیان تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں احرام میں آ گیا ہوں تو میں عمرہ کر لوں گا؟ میں اپنے آقا کریم کے بغیر عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے، بیت اللہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے رخ پھیر لیا تھا اور بیت اللہ کو پیٹ کر لی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں جن میں مکروہات ماحول میں شامل ہو جائے، ماحول مکروہ ہو جائے، ماحول جو ہے آلودہ ہو جائے، انوائرمنٹ پولوشن کا شکار ہو جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فقہی اصول بتا دیا کہ ایسے موقع پر عمرہ روکا جا سکتا ہے، اور عمرہ رک سکتا ہے تو حج بھی رک سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں تو حج کے لیے کوئی بھی نہ جائے، حج کو چھوڑ دیا جائے گا، حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، عمرے کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی، اور پھر وہ بات چیت میں مصروف ہو گئے، بڑے دلائل دیے۔ ابو سفیان کا تعلق بھی بنو امیہ سے، حضرت عثمان کا تعلق بھی بنو امیہ سے، بہت کوششیں کی انہوں نے، لیکن
جناب ابو سفیان کو منوانا بڑا مشکل کام ہو گیا، نہیں مانے اور 3 دن لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں بیٹھے 3 دن سے۔ ادھر صحابہ کرام میں ایک سرگوشی تو یہ ہوئی کہ عثمان نے تو یقیناً عمرہ کر لیا ہوگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، اور انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اندیکھا اعتماد، یہ اعتماد، یہ نبی کا اعتماد اپنے ایک امتی پر، اور امتی نے اس اعتماد کی لاج رکھی، اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسرا اندیشہ آپ کے رشتہ داروں میں پہلے ہوا کہ یقیناً عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بات جب پھیلی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں قصاص کی تیاری کر لینی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح۔ پھر اس کے بعد قصاص کے لیے بیعت شروع ہوئی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بڑی زبردست تربیت فرمائی ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے کر دیا، صحابہ کرام آ گئے، سب نے بیعت کی۔ اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کہا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں اے محبوب تم سے، وہ تم سے نہیں کرتے، اللہ سے کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ہے ان سب کے ہاتھوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب نے بیعت کی، اور سب نے بیعت جب کر لی تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے سے نکالا اور سب کے ہاتھوں کے اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یعنی یہ دلیل دی آپ نے کہ عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے، اور وہ آپ نے، اور اسی ہاتھ کو جو اوپر آیا اسی کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے سب کے ہاتھوں پر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، وہاں بڑی رحمتیں نازل ہوئیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ فرشتے بڑی تعداد میں آئے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ عثمان اس بیعت سے خارج ہو جائے، تو اس لیے عثمان کی طرف سے میں نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمرو کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک شگون لیا اس سے، کہا اب ہمارا معاملہ سہل ہو جائے گا، سہیل آ رہا ہے۔ تو سہیل سہل سے بنا ہے، سہل مانے آسانی۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب آ گئے تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ایک معاہدہ کیا جائے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ تو وہ صلح حدیبیہ معاہدہ ہوا یہیں پر، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس سال آپ لوگ چلے جائیں واپس، آئندہ سال آپ آئیں، آپ کو 3 دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور آپ وہاں اپنے ارکان عمرہ ادا کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنی چھوڑی ہوئی زمین و جائیداد کی دیکھ بھال کرنی ہو تو اسے دیکھیں، تو آپ کو آئندہ سال تک کے لیے واپس جانا ہے۔ یہ بڑی ظالمانہ شق تھی معاہدے کی۔ اور پھر اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ وہ زنجیریں توڑ کر اور کچھ زنجیریں پہنے ہوئے وہ آ گئے حدیبیہ میں، ان کو اطلاع مل گئی تھی۔ تو جب وہ آ گئے
تو سہیل بن عمرو نے کہا میں ان کو واپس لے کے جاؤں گا۔ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ جو مسلمان ہمارے قبضے میں ہے اگر آپ کے پاس آ گیا تو واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی کافر آپ نے پکڑا تو اسے بھی آپ واپس کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک عجیبی شق بنی معاہدے کی، ظالمانہ تھی۔ لکھا جانے لگا، حضور نے فرمایا لکھو۔ حضرت علی نے شروع کیا، من محمد الرسول اللہ۔ اس نے فوراً ہی اعتراض کر دیا سہیل بن عمرو نے۔ اس نے کہا ہمارا آپ کا جھگڑا اسی پر تو ہے، یہ آپ نے کیا لکھوایا؟ محمد الرسول اللہ کی طرف سے سہیل بن عمرو کے مابین یہ معاہدہ ہو رہا ہے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا مشکل کشا سے کہا اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی قلم چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، رونے لگے اور کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، علی کی انگلیاں تو کٹ سکتی ہیں مگر محمد الرسول اللہ نہیں کٹ سکتا، یہ نہیں کٹے گا کہ یہ لکھ دیا تو بس لکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو آواز دی، حضرت ابو بکر دور جا کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ پہلا موقع ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا، ہمیشہ مانتا ہوں لیکن پہلا موقع ہے کہ ان کی بات نہیں مان رہا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قلم لیا، اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ کو قلم زد کیا اور وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن نہ کوئی لکھنے کے لیے سکھانے والا تھا، نہ کسی نے لکھائی سکھائی تھی، نہ کسی نے پڑھائی تھی، بس اللہ تعالیٰ ہی آپ کا معلم تھا۔ یہ اس سے پتہ چلا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے نبی امی کا ترجمہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے امی کا مطلب ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو مگر پڑھنا جانتا ہو، کسی سے سیکھا نہ ہو مگر سکھانا جانتا ہو، تو جو بہت سے لوگوں نے، کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، کسی نے امی کا ترجمہ جاہل لکھ دیا، استغفر اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا معاہدہ جو ہے انہی کی بات رکھ کر مشرکین کی، اس کو تیار کروا دیا، اور پھر اس کے بعد سہیل بن عمرو جو ہے واپس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا احرام اتارا اور دم دیا، ایک بکرے کو ذبح کر دیا کہ یہ دم ہے، تو تمام صحابہ نے بھی احرام کھول دیے اور دم دیا۔ یہاں پر قیام کافی طویل ہو گیا تھا، تقریباً 1 مہینے تک قیام رہا حدیبیہ کے مقام پر، اور اس عرصے میں حدیبیہ کے کنویں جو ہیں ان کا پانی خشک ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری کیے، ناخنوں سے نہیں، انگلیوں کے بیچ میں سے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی جاری، واہ واہ، اور نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری کہ جن سے دریائے کرم ہے جاری، اور جوش پر آ جائے غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ کھانا کم پڑا، آپ نے کھانے میں برکت کروا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی معجزات یہاں پر ظاہر فرمائے، اور تمام جتنے بھی آپ کے صحابہ، ان صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی۔ اب دیکھیے آپ، جو بات میں آج کا حاصل عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری جملہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں اور پھر احد میں عسکری تربیت دی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر امن کے ماحول میں آئے اور امن کے ماحول میں سامان حرب نہ ہوتے ہوئے آپ نے جنگ کی تربیت دی، کہ صحابہ تیار ہو گئے قصاص لینے کے لیے، کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ عراق عجم پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا تھا، ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ حضور یا خلیفۃ رسول اللہ ٹھہر جائیے، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوڑنے والا مجاہد کے ساتھ جو جائے گا تو وہ مجاہد ہو جائے گا، تمہارے گھوڑے کی سموں سے جو ریت اڑ رہی ہے وہ ریت اور خاک اور دھول میری ناک میں جا رہی ہے، مجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ غور سے سنو، جب تم لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور تلوار اوپر اٹھا کر کسی مشرک کو مار رہے ہوگے اور تمہارے منہ سے کف بہ رہا ہوگا، تمہاری آنکھوں سے آگ کے انگارے برس رہے ہوں گے اور تم بہت تکبیر کے نعرے لگا رہے ہوں گے، بڑا جوش، بڑا جذبہ ہوگا، بڑا ولولہ ہوگا، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تم اس کیفیت میں ہوگے، تو یاد رکھو جیسے ہی تلوار کے نیچے آنے والا اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو تلوار رک جانی چاہیے، گھوڑے سے اتر جانا چاہیے، اور جو آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے پھر پھول برسنے چاہیے، اس کو سینے سے لگا لینا، جو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لے اور محبت کے ساتھ اس سے پیش آنا۔ تو حضرت خالد کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اٹھی ہوئی تلوار یہ جب آ رہی ہوگی تو کیسے روکیں گے، نہیں رک سکتی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے تو تمہیں نہیں پتا کہ کیسے رک سکتی ہے، حدیبیہ میں ہم نے امن کے ماحول کو جنگ میں بدلتے ہوئے اور جنگ کے ماحول کو امن میں بدلتے ہوئے سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے سکھایا 1 منٹ میں جنگ کا ماحول امن میں بدل جائے اور امن کا ماحول جنگ میں بدل جائے، ہم نے سیکھا ہے۔ یہ آج کی بات یہاں تک مکمل، غزوہ خیبر اور دوسرے معاملات پر انشاءاللہ تعالی ہم کل گفتگو کریں گے۔ تھوڑا مکمل کرو، جب انہوں نے کافروں کو ادھر آنے سے روک دیا، مسلمانوں کو ادھر جانے سے روک دیا، تو پھر ان کو آنے جانے میں جب قید کر لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا سا تو میں نے بتایا نا آپ کو، حضرت ابو جندل کی بات بتا دی۔ نہیں یہی تھا حضرت ابو جندل کی بات، کہ حضرت ابو جندل وہ ان کے قبضے میں تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس موقع پر سورہ فتح نازل فرمائی، اور سورہ فتح میں فتح مبین کی بشارت دی گئی، اور جب فتح مبین کی بشارت ملی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام جتنے بھی یعنی جو ماحول بنا تھا اور مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم جو ہیں یعنی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں اور بڑی خطرناک اور ظالمانہ شقیں ہیں، تو ایسے عالم اور ایسے ماحول میں حضرت ابو جندل بھی قید سے نکلے، اور پھر مدینہ المنورہ کے بھی کچھ صحابہ وہ بھی نکلے، اور انہوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا، اور اس کے بعد مشرکین کو پکڑ پکڑ کر کے روک روک کر کے مارنے لگے۔ تو پھر مشرکین، ابو سفیان نے خود کہا، ہاتھ جوڑ کر کہا یہ معاہدہ ختم کرو، جنہوں نے لکھوایا تھا انہوں نے کہا کہ معاہدہ ختم کرو، اور پھر اس کے بعد معاہدہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہی میں چاہتا ہوں، نہیں یہ اتنی ہے وہ قابل ذکر بات نہیں تھا، ہمارا مقصد